السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 26واں پارہ ہم نے 2-3 دن پہلے شروع کیا تھا، اس کے بعد کچھ طبیعت نے ساتھ نہیں دیا اور میں اسے مکمل نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور ہم اسے آج مکمل کر سکیں۔ یہ پارہ ہم نے شروع کرنا ہے سورہ فتح سے۔ آپ نکال لیں سورہ فتح سٹارٹنگ سے۔ 8 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے، 9واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے۔ سورہ فتح جو فتح مبین جس کو قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد وہ فتح ہے جو مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نصیب ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو لوگ اس وقت حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح مبین کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اس میں بظاہر تو ہم نے وہ تمام شرائط مان لی ہیں جو کفار ہم سے منوانا چاہتے تھے، لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ صلح در حقیقت ایک بہت بڑی فتح تھی۔ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کیے ہوئے 6واں سال تھا، اور 6 سالوں میں مسلمانوں نے نہ اللہ کے گھر ان کو جانے کی اجازت تھی، اور ہمیشہ ان کے ساتھ جو تعلقات جیسے چل رہے تھے۔ 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی، 5 میں خندق ہوئی، بس جنگوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور 6 ہجری میں جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے تمام مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور 1400 مسلمان آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو اہل مکہ نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ پھر ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جس موقع پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جن کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا ذکر ہے، ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی اور سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے اس جد و جہد میں رہ گئی تھیں۔ وہ جد و جہد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پچھلے 19 سال سے مسلمان کر رہے تھے، ظاہر ہے کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر کے صرف اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی ہے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کے لیے اس فتح کا دروازہ کھول دیا ہے جو معمول کے مطابق آپ کی اپنی کوششوں سے نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو زبردست فتح و نصرت عطا کرے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت سکینت نازل فرمائی۔ سکینت سے مراد ہے سکون اور اطمینان قلب۔ مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جس طرح کے حالات تھے اشتعال انگیز قسم کے، ان سب میں مسلمانوں کا صبر کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پہ مکمل اعتماد کرتے ہوئے ان سے بخیریت گزر جانا، یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس وقت تو ذرا سی غلطی بھی سارا بنا بنایا کام خراب کر سکتی تھی۔ تو اللہ ہی نے سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں میں تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔
زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ علیم و حکیم یعنی باخبر اور حکمت والا ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت دینے والا بنا کے بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ حق کی شہادت دینے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ اس بیعت کا ذکر ہے جو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان کے شہید ہونے کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی تھی۔ آپ نے حدیبیہ سے حضرت عثمان کو بھیجا کہ مکہ کے اندر جائیں اور صورتحال کا جائزہ لے کے آئیں، لیکن وہاں جب وہ گئے تو پیچھے سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک بیعت لی۔ یہ بیعت اس بات پر لی گئی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہوا تو مسلمان یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے، خواہ نتیجے میں وہ سب ہی کیوں نہ مرے۔ تو آپ نے ہر ایک سے اس بات پہ بیعت لی تھی کہ ہم ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت کی۔ تو اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو تم بیعت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ شخص رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور یہ بیعت رسول کے واسطے سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، رکوع نمبر 10۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑے گئے ہیں، چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مالوں اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، یعنی ہم آپ کے ساتھ عمرے پہ جا نہیں سکے تھے۔ بہانہ کریں گے، وہ بہانہ کر دیا تھا بلکہ انہوں نے کہ دیکھیں ہم تو بڑے مصروف ہیں، ہمارے یہ کام ہیں وہ کام ہیں، بس آپ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی دعا کر دینا۔ یہ اطراف مدینہ کے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہیں عمرے کی تیاری شروع کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر وہ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود صرف اس لیے اپنے گھروں سے نہ نکلے کہ انہیں پتا تھا، ظاہر ہے انہیں اپنی جان عزیز تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس موقع پہ قریش کے عین گھر میں عمرے کے لیے جانا، یہ تو موت کے منہ میں جانا ہے، دشمنوں کے گھر جانا ہے۔ تو بہانے کر دیے تھے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پول کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنے مالوں نے اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ باخبر ہی ہے، مگر دراصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا،
اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یعنی ان قریب بھی وہ بھی وقت آئے گا نا جب یہ لوگ جو آج خطرے کی مہم پر تمہارے ساتھ جانے سے جی چرا رہے تھے، جب آپ کو کسی ایسی مہم پر جاتے ہوئے دیکھیں گے جس میں ان کو آسان فتح اور بہت سا مال غنیمت نظر آئے گا، اس وقت یہ خود دوڑے دوڑے آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یعنی اس وقت جب یہ کہیں گے نا کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ، قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، اب تم نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بل تحسدوننا، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان سے پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ یعنی یہ جو کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں جہاد پہ نہ جانے کے لیے ان کو ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے، ورنہ جہاد پہ جانا تو ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ یہ دوسری دفعہ سکینت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، اور یہاں سکینت سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پہ ایک شخص کسی عظیم مقصد کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں جھونک دیتا ہے اور کسی خوف کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام بہرحال مجھے کرنا ہے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ یہ سکینت اللہ ہی نے ان پہ نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عن قریب حاصل کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس وقت تو حدیبیہ کے مقام پہ تو کوئی مال غنیمت نہیں تھا، یہ اشارہ تھا جو 7 ہجری میں پھر خیبر فتح ہوا، اور اس کے مال غنیمت کی طرف اللہ نے پہلے ہی اشارہ کر دیا۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، یعنی آگے اور بھی غنیمتیں آئیں گی۔ ظاہر ہے مکہ بھی فتح ہوا اس سے اگلے ہی سال، اور خیبر کے بعد تو پھر فتوحات کا ایک سلسلہ چلنے کے نا، فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ فتح یہ بھی ہے کہ اس معاہدے کی نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا، اور یہ جو سورت نازل کی یہ بھی بہت بڑی یہ خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے۔ سورت کے آغاز میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو صلح حدیبیہ بذات خود ایک فتح تھی کیونکہ یہ فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ دیکھیں یہ ایسا موقع تھا کہ مسلمان تو ان کے سمجھو کہ گھر آئے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ہمت ہی نہ دی کہ وہ حدیبیہ کے مقام پہ آپ مسلمانوں سے لڑتے، حالانکہ ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے، جنگی نقطہ نظر سے مسلمانوں کا پلہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ فتح، سورہ فتح تو واقعی فتوحات کی ایک خوشخبریاں ہیں اس میں جگہ جگہ پہ۔
جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، یعنی فیوچر کی بھی اللہ تعالیٰ نے ساری خبریں دے دیں، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، یعنی تم ابھی اس پہ قادر نہیں ہوئے ہو، اللہ نے گھیر رکھا ہے۔ غالباً یہ اشارہ فقط مکہ کی طرف ہے، یعنی ابھی تم مکہ تمہارے قابو میں نہیں آیا، مکہ میں تمہیں عمرہ تک نہیں کرنے دیا گیا، مگر اللہ نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے، اور حدیبیہ کی اس فتح کے نتیجے میں وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، یعنی اگر یہ لڑتے بھی نا پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ بے خبری میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ اللہ نے جنگ کیوں روکی، کہ مکہ میں کچھ ایسے بے سہارا مسلمان مرد عورتیں بچے تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، یا پھر اپنی بے بسی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ اس حالت میں اگر جنگ ہوتی اور مسلمان کفار کو رگیدتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے تو کفار کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان بھی ان کے ہاتھوں مارے جاتے۔ اور ایک مسلط کا پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ قریش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دلوا کر مکہ فتح کرانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کے پیش نظر یہ تھا کہ 2 سال کے اندر ہر طرف سے ان کو گھیر کر اس طرح بے بس کر دیا جائے کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر ہی مغلوب ہو جائیں، اور یہ پورا من شہر بغیر خون ریزی کے فتح ہو جائے، اور پھر پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے، جیسا کہ فتح مکہ کے بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ ضد بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ یہ تیسری دفعہ پھر سکینت کا لفظ آیا ہے، اور اس سے مراد ہے صبر اور وقار، جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار کی حمیت کا، جاہلیت کا مقابلہ کیا۔ وہ ان کی اس ہٹ دھرمی پر مشتعل ہو کر آپے سے باہر نہیں ہوئے، اور ان کے جواب میں کوئی بات انہوں نے ایسی نہ کی جو حق سے اور راستی کے خلاف ہوتی، یا جس سے معاملہ سلجھنے کی بجائے اور بگڑ جاتا، بلکہ اللہ نے مومنوں پر ایک سکینت نازل فرما دی۔ اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آیات سکینہ ایک بہت خوبصورت تلاوت ہمیں ملتی ہے جس میں آیات سکینہ ہیں، وہ ساری آیات جن میں تسکین کا ذکر ہے، سکینت کا ذکر ہے، اور یہ تینوں آیات جو تسکین والی ہیں نا یہ بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ آیات سکینہ لکھیں تو وہ نکل آتی ہیں، میں آپ کو گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، بہت خوبصورت، واقعی ان کو سن کے انسان پہ یہی آیات ہیں سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ اب تو خیر آپ کو جب سمجھ بھی آئے گی کہ یہ آیات اللہ نے کس موقع پہ نازل فرمائی تھی تو اور ہی زیادہ دل پہ اثر کریں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ خواب تو سچا تھا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایک سوال بار بار کھٹکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں دیکھا تھا، کیا مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، پھر یہ کیا ہوا کہ ہم
عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے سچا ہی خواب دکھایا تھا، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی تھی۔ خواب میں یہ تو نہیں تھا کہ اسی سال تم عمرہ کرو گے، اسی سال تم سر منڈواؤ گے۔ خواب میں تو یہ تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اور اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے۔ یہ دونوں کام ہوتے ہیں نا، یا پورا سر منڈوانا ہوتا ہے یا کچھ بال ترشوانے ہوتے ہیں، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تمہیں عطا فرما دی۔ یہ بھی فتح ہی ہے جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ اس معاہدے پہ مسلمان اتنے دل برداشتہ ہوئے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کے معاہدے کے بعد کہا نا کہ بس یہیں پہ اپنے سر منڈوا دو، کیونکہ اب ہم عمرہ تو نہیں کریں گے، معاہدے میں تھا کہ اگلے سال عمرہ ہوگا، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ صحابہ اتنے دل برداشتہ تھے کہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے ہی نہیں کہا ہے کہ سر منڈوا دیں، اٹھ کے کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ خیمے میں گئے، اپنی ام المومنین حضرت کون سی بیوی تھی آپ کے ساتھ، ان سے جا کے کہا کہ عجیب بات ہے، میں نے ان سے کہا ہے سر منڈوا دیں، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا آپ جائیں اور اپنا سر منڈوائیں، سب آپ کی کو فالو کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ نے باہر آ کے اپنا سر منڈوایا تو سب لوگ اٹھے اور سب نے اپنے سر منڈوا دیے۔ مطلب حضرت عمر جیسا شخص بھی یہ کہہ اٹھا، یا رسول اللہ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم اتنا جھک کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر ساری شرطیں ایسی لگ رہی تھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے واپسی پہ سورہ فتح نازل فرما دی اور بتا دیا کہ تم یہ قریبی فتح ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ ہی گواہ اس بات پہ کافی ہے۔ یہ کیوں یہاں فرمایا گیا کہ حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، تو اس وقت کفار مکہ نے حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ لکھنے پر اعتراض کیا تھا۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ کا لفظ، آپ نے خود پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی کس بات کا، رسول اللہ نہیں لکھیں گے کہ یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو آپ نے خود مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی آپ تو اللہ کے رسول تو ہیں، اللہ ہی گواہ کافی ہے اس پہ۔ اس کو اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اس کے حقیقت ہونے پر صرف اللہ کی شہادت ہی کافی ہے، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ بڑی پیاری آیات ہے۔ محمد الرسول اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں پورا کلمہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، ایک جگہ پہ پورا نہیں لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ تو کئی جگہ لکھا ہوا دیکھا آپ نے، یہاں پہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے مومنوں کی صفات، آپس میں رحیم، اور تم جب دیکھو گے انہیں اور کفار کے ساتھ سخت، کفار کے ساتھ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ یہ جو اشداء ہے نا، یہ شدید ان کی جمع ہے، اشداء عربی میں کہتے ہیں فلان شدید علیہ، فلان شخص اس پر بڑا سخت ہے، شدید بڑا سخت ہے، یعنی اس کو دبانا یا نام کرنا یا اپنے مطلب پہ لانا بہت مشکل ہے۔ صحابہ کے کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موم کی ناک نہیں ہے کہ انہیں جدھر چاہیں کافر موڑ دیں، وہ نرم چارہ نہیں ہے کہ کافر انہیں آسانی سے چبا جائیں، انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا، انہیں کسی ترغیب سے خریدا نہیں جا سکتا۔ کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں اس عظیم مقصد سے ہٹا دیں جس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ہیں۔ اشداء علی الکفار، ہاں مومنوں کے لیے نرم ہے، رحماء بینہم۔
وہ شعر بھی ہے نا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہے مومن کی صفت. تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا. تم انہیں دیکھو گے رکوع و سجود کرتے اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول دیکھو گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ سے ہی پہچانے جاتے ہیں. اب یہ جو سجود کے نشان ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشانی کے اوپر ایک گول سا جو نشان ایک گٹا سا بن جاتا ہے جو سجدے کرنے کی وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے پہ پڑ جاتا ہے، پھر کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے، پھر پڑ جاتا ہے. اس سے مراد وہ ایک خدا ترسی جو نظر آتی ہے نا مومن کے چہرے پہ، اس کے حسن اخلاق کے جو آثار نظر آتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے سے فطرتاً انسان کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتے ہیں. اللہ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی فوراً معلوم کر لیتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ یہ بہترین مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا نور ان کے چہروں پہ چمک رہا ہوتا ہے. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں دی گئی ہے، یعنی تورات میں تو مثال ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ اس طرح کی، ومثلہم فی الانجیل، مثال انجیل میں ان کی کیسی دی گئی ہے مومنوں کی، کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کو پھلنے پھولنے پر جلیں. یہ تو وہی جان سکتا ہے جو یہ کھیتی باڑی کرتا ہے. بلکہ ہمارے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی کیاری ہے، ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پھول پودے لگاتے رہتے ہیں، سبزیاں لگاتے ہیں، اور بیج بونے کے بعد پھر دیکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ پونپل نکلتی ہے تو واقعی ایک انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے وہ بڑھتی ہے، جیسے جیسے وہ پھلتی پھولتی ہے، پھر اس پہ سبزیاں لگتی ہیں، ایک انہونی سی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے. یعجب الزراء، اور وہ تو خوش ہوتے ہیں لیکن کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلتے ہیں. یہ بھی مقصد ہے لیغیظ بہم الکفار. یہ جو اسلام کی کھیتی جو پھل پھول رہی ہے نا، یہ کفار کو جلاتی ہے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. کتنی پیاری یہ صورت ہے اور کتنی خوشخبریاں یہ لے کے آئی ہے، اور واقعی دل خوش ہو جاتا ہے سورت فتح پڑھنے کے بعد. سورۃ الحجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اور رسول سے آگے کیسے بڑھنا ہوتا ہے، کیسے پیش قدمی کرنی ہوتی ہے؟ یعنی پیچھے پیچھے چلو، تابع بن کر رہو، مقدم نہ بنو. اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے بطور خود فیصلے نہ کرنے لگ جاؤ، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں ان کے متعلق کیا ہدایات ہیں. اپنی مرضیاں نہ چلاؤ. اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے ہمیں، اور کچھ معاشرتی جو ویلیوز ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور کچھ جو معاشرتی خرابیاں ہیں وہ ان سے بچنے کا کہا گیا ہے. کیونکہ یہ صورت جب نازل ہوئی ہے اس وقت مسلمان 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور 9 ہجری تک اسلام میں مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہو رہی تھیں، اور وہ مشکل گھڑیاں گزر چکی تھیں. اب دولت بھی آ رہی تھی، اور نئے نئے مسلمان جو لوگ ہوئے تھے، نیولی کنورٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ
ایسے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ تو وہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، نہ تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا تھا، نہ انہوں نے ابھی دیکھا تھا کہ آپ کا کیا مقام ہے، تو ان لوگوں کو سکھایا جا رہے ہیں کچھ آداب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں واقعی تقوی موجود ہے، وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب و احترام پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات خود بخود نکل آتی ہے کہ جو دل رسول کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے بھی خالی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ آپ کے برآمد ہونے تک صبر کر لیتے تو انہی کے لیے بہتر تھا۔ عرب کے ارد گرد جو لوگ تھے بدو قسم کے، ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی بھی زحمت نہیں کرتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کے چکر کاٹ کر باہری سے آپ کو پکارتے پھرتے۔ حضور کو ان لوگوں کی ان حرکات سے تکلیف تو ہوتی تھی، جو اونچی اونچی باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، یا محمد اخرج علینا، باہر نکلے، ہم تو بغیر آپ کے کہے لڑے بھڑے ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب ہمارے مسئلوں کو بھی آپ سولو کریں۔ تو اس طرح آپ کی باہر سے جب وہ آوازیں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے طبعی حلم کی وجہ سے برداشت کر لیتے تھے۔ آخرکار اللہ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی اور ان کے اس ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پکار پکار کر آپ کو بلانے کی بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں جب آپ خود باہر تشریف لے آئیں۔ جب آپ خود باہر تشریف لائیں تو پھر تم لوگ آپ سے بات کرو، اور اللہ تو درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر کسی گروہ کو بغیر جانے بوجھے نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک اصول سمجھایا گیا ہے، ایک اصولی بات بتائی گئی ہے کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مرتب ہونے والا ہو تمہیں پتہ چلے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ خبر لانے والا کیسا آدمی ہے۔ اگر کوئی فاسق شخص ہو، یعنی جس کا ظاہری حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی خبر پر عمل کرنے کی بجائے پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ بات ہے کیا۔ بے شک یہ اس وقت بات بتائی گئی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو میرا خیال ہے بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن آج کل تو اس آیت کی ایسے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں نا، کون تحقیق کرتا ہے؟ موبائل پہ ایک خبر آتی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ تو بعد میں دیکھیں گے نا کہ پوری خبر کیا ہے، پہلے تو اس کو 10 گروپوں میں بھیج دو تاکہ کوئی شاید ثواب ہی مل جائے ہمیں۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم لوگوں نے دین کے نام پہ گھڑ لی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اب رمضان سے پہلے کیسے میسج آ رہے تھے کہ جو رمضان آنے کی خبر پہلے دے گا تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر رمضان کی خبر آپ کے دینے سے رمضان نے آنا ہے۔ اور بھی کوئی ملکی صورتحال ہو، کوئی بات کا ہمیں پتہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے، کسی کے فوت ہونے کی خبر پتہ چلی تو وہ چل سو چل، اور جیسے پرویز مشرف کی خبر آئی تھی ایک دفعہ کہ فوت ہو گئے، اتنی وہ خبر پھیلی، بعد میں پتہ چلا جی وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو خبر کوئی بھی ہو تحقیق کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، فتبینوا،
تحقیق کر لیا کرو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دل پسند بنا دیا، سبحان اللہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو مزین کر دے، ہمیں بھی ایمان کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، دل پسند بنا دیا تمہارے لیے، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے۔ اللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی لڑ رہے ہوں تو جلتی پہ تیل کا کام کیا جاتا ہے، اور باتیں بتا بتا کے ان کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی پیاری اور خوبصورت نصیحتیں کی ہیں اور کتنے اچھے احکامات دیے ہیں۔ مدنی صورتیں دیکھیں نا، احکامات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں میں ہمیں توحید ملتی ہے، آخرت پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور مدنی صورتوں میں، اور یہ تو ہے ہی آخری دور کی صورت ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بہت سی سوشل ویلیوز بتائی گئی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، رکوع نمبر 14۔ آگے اور کچھ اصلاحات ہیں جی۔ اے مومنوں، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہی ہوں، یعنی جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں مردوں کو پہلے کہا گیا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں شاید زیادہ مذاق اڑاتی ہیں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر، یعنی جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ مذاق اڑانے سے مراد یہاں صرف زبان سے مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات پر یا اس کے کسی کام پر یا اس کی صورت پر، لباس پر ہنسنا، اس کے کسی نقص کی طرف لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر ہنسیں، یہ سب مذاق اڑانے میں شامل ہے۔ اور آج کل تو اس پہ باقاعدہ اسے بڑا فن سمجھا جاتا ہے، بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں جی، بڑے فنکار ہیں یہ، لوگوں کے نقلیں بہت اچھی اتارتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ تان کرنا کیا ہوتا ہے؟ پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض کرنا، عیب چینی کرنا، یا کھلم کھلا یا اشاروں میں کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور کسی کے برے القاب کیسے ہوتے ہیں؟ جس میں اس کی تذلیل ہوتی ہو، کسی کو کہنا یہ تو ہے ہی منافق، یا کسی کا اگر کوئی جسمانی عیب ہے تو اس کو اس نام سے پکارنا، یا کسی کے ماں باپ یا خاندان کا کوئی عیب ہے تو وہ اس کے ساتھ لگا دینا، یا کسی کو مسلمان ہونے کے بعد اس کے مذہب کا تانا دینا، یہ تو یہودی تھا، عیسائی تھا، یا کہ اس کی برادری یا خاندان کا کوئی ایسا نام رکھ دینا جو اس میں اس کی تذلیل کا کوئی پہلو ہوتا۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد نافرمانی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یعنی توبہ نہ کی تو پھر یہ لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچا کرو، کہ
بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اب دیکھیں ان تینوں چیزوں کا آپس میں بہت لنک ہے، یہ تینوں انٹر لنکڈ ہیں آپس میں۔ سب سے پہلے انسان گمان ہی کرتا ہے، برا گمان۔ ویسے تو گمان منع نہیں ہے، گمان اچھا تو کیا جا سکتا ہے، برا گمان، جب کوئی کسی کے بارے میں برا گمان کرتا ہے یعنی بدگمانی کرتا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ تجسس بھی کرتا ہے، اب دیکھوں تو صحیح یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں، پتہ تو چلے ذرا، وہ ٹو لگانا شروع کرتا ہے۔ اور جب کچھ پتہ چلتا ہے پھر ظاہر ہے اسے کسی کو بتانا تو ہے، ورنہ اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ۔ وہ جو بات جا کے کسی کو بتانی ہے تو وہ غیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے، آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کریں جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں نے کہی ہے تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود ہی نہ ہو تو پھر تم نے اس پہ بہتان لگایا۔ ہاں کچھ صورتیں اس سے مستثنا بھی ہیں، غیبت کی کچھ جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں، مثلا اگر کسی نے آپ سے مشورہ مانگا ہے، کوئی رشتہ ہے تو آپ اس کو پھر صحیح بات ہی بتائیں گے ظاہر ہے، یا کوئی بھی مطلب کچھ عدالت میں جا کے آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، آپ سے گواہی لی جا رہی ہے، اگر اس کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو سچ بولنا ہے اس وقت، تو یہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں، ورنہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے اسے کیوں تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ بیچارہ بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ کہاں کون اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، اس کی عزت نوچ رہا ہے۔ اب کہ مرے ہوئے انسان کا گوشت نوچ رہے ہیں اسے بھی نہیں پتا، اور جس کی آپ عزت اچھال رہے ہیں وہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کیا اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس سے پہلے ساری جو باتیں بتائی گئی تھیں ان میں اہل ایمان کو خطاب کر کے کچھ ہدایات دی گئی تھی جو مسلم معاشرے کی خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو ضروری تھی۔ اب اس آیت میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے اس عظیم گمراہی کی اصلاح کی گئی ہے جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کی وجہ بنی رہی ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نوع انسانی وجود میں آئی ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے یہ جو برادریاں بنائی ہیں، یہ قبیلے بنائے ہیں، یہ تو یہ پہچان کے لیے ہیں۔ عزت والا تو وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم فرما بردار ہوئے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بدوی لوگ وہ ان سے مراد نہیں ہیں کہ جتنے بھی لوگ بدو ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں۔ یہاں ذکر چند خاص بدوی گروہوں کا ہو رہا ہے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر صرف اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے حملے سے محفوظ بھی رہیں گے اور اسلامی فتوحات کے فائدوں سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ لوگ دراصل سچے دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے، صرف زبانی اقرار کر کے انہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرا لیا تھا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے تم کیوں کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے؟ ایمان تم کہاں لائے ہو؟ تم نے تو ایک ظاہری سا اسلام قبول کیا ہے، ایمان کہاں تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہے؟
حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون۔ اے نبی، ان ایمان کے دعوے داروں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہوں میں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ سورۃ قاف، 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ ذالک رجع بعید، یعنی انہیں ان 2 باتوں پہ اعتراض ہو رہا تھا اور یہ بڑی عجیب بات ان کو لگ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہماری ہی جنس کے ایک بشر نے ان کی اپنی ہی قوم کے ایک جو فرد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ دوسرا تعجب یہ تھا کہ انسان سب جب مر جائیں گے تو وہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور سجایا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا، اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ایسے کرے گا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 16۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ریکارڈ کر رہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ ہے نا کرامن کاتبین ہر ایک کے ساتھ ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں۔ پھر دیکھو وہ موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت یہ ہماری جو واپسی ہے اسے خوشگوار بنائے۔
بہت بڑا مرحلہ ہے جو طے کرنا ہے ہر انسان نے. کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے کسی کو بچنے کا کوئی چارہ نہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. آ گیا نا وہ وقت. اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. اس سے پہلے ہم نے 2 فرشتوں کے بارے میں پڑھا جنہیں ہم کرام کاتبین کہتے ہیں. متلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں اس کے کہتے ہیں 2 کندھوں پہ 2 بیٹھے ہیں. ان 2 فرشتوں کا یہاں ذکر ہے اور آگے 2 اور فرشتوں کا ذکر ہے. وجات کلو نفس معہا سائق و شہید، ایک سائق اور ایک شہید. سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو بھی سائق کہا جاتا ہے، جو کھینچ کے لاتا ہے، کھینچ کے لانے والا، ہانک کر لانے والا. اور ایک شہید گواہی دینے والا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ہم نے وہ پردہ آج ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. یعنی اب تو تجھے خوب نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ یہاں موجود ہے جس کی خبر اللہ کے نبی دیتے تھے. اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. ساتھی سے مراد ہے سائق، جو ہانک کر لانے والا فرشتہ ہے. اور وہی اللہ کی عدالت میں پہنچ کر عرض کرے گا کہ یہ شخص جو میری سپردگی میں تھا یہ اب سرکار کی پیشی میں حاضر ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید. حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر پکے کافر کو جو ضد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوندا یا الہی، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں. یہ جو ساتھی ہے نا، جو کہے گا میں نے تو نہیں اس کو بہکایا تھا، اس سے مراد شیطان ہے. وہ بھی دنیا میں انسان کا ساتھی ہوتا ہے نا، جو نافرمان انسانوں کے ساتھ دنیا میں ہی لگا ہوا ہوتا ہے. ہم نے قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ الشَّیطان، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ جو اس کا ساتھی ہوگا نا، یہ وہاں کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. میں نے تو نہیں اس کو سرکش بنایا، یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. اللہ فرمائے گا لا قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. میرے سامنے اب جھگڑے نہ کرو، میں پہلے ہی تمہیں برے انجام سے خبردار کر چکا تھا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے ہاں بات پلٹائی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ دن کہ جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ بھی ہے، اور لے آؤ. جہنم کی وسعت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنی وسیع ہے جو جہنم، جو کہے گی نہیں نہیں اور بھی لے آؤ، اور بھی ہیں تو اور بھی لے آؤ. اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. کچھ دور نہیں ہوگی
قریب لائی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ ملے گی کس کو؟ جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑا نگہداشت کرنے والا تھا۔ اواب ہوگا، جو اوابین کو ملے گی، بہت زیادہ نگہداشت کرنے والا اور بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، جو اللہ کی حدود، اس کے فرائض، اس کی حرمتوں کی اور اس کی سپرد کی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرنے والا، جو ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں میں اپنے قول یا فعل میں اپنے رب کی کہیں نافرمانی تو نہیں کر رہا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل رجوع کرنے والا دل لیے ہوا آیا۔ قلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بالقلب منیب، یہ خصوصیات اپنے اندر ہمیں تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ کیا میں اواب ہوں؟ کیا میرے اندر حفیظ والی صفت پائی جاتی ہے؟ کیا میرے پاس قلب مبین ہے، منیب ہے؟ منیب دل لے کے جو آئے گا، جو رحمان سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، پھر اسے کہا جائے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ، ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کئی دفعہ ہم نے یہ بات پڑھی، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ تو ہوگا ہی، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ جو مانگیں گے وہ تو ملے گا ہی، بن مانگے بھی بہت کچھ ملے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پہ صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، طلوع آفتاب سے پہلے ظہر اور عصر کی نمازیں، قبل الغروب میں مغرب اور عشاء کی، وَمِنَ اللیل، نہیں، طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی، اور طلوع غروب آفتاب سے پہلے ظہر اور عصر کی، اور وَمِنَ اللیل، اور رات میں پھر مغرب اور عشاء کی، وَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت بھی اور اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، پھر اس میں تہجد کی نماز کا بھی ذکر آ گیا۔ اور سنو، جس دن اعلان کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی جب حشر کا دن ہوگا، جس وقت سور پھونکا جائے گا، اور جو شخص جہاں مرا پڑا ہوگا، جہاں بھی دنیا میں اس کی موت ہوئی ہوگی، وہیں اللہ کی طرف سے منادی کی آواز اس کو پہنچے گی کہ اٹھو اور چلو اپنے رب کی طرف اپنا حساب دینے کے لیے۔ یہ آواز اس طرح ہوگی کہ اسے لگے گا کہ بس میرے قریب ہی سے کسی نے پکارا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن سب لوگ آوازۂ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ہے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں
جو تنبیہ سے ڈرنے والا ہو۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر نرمی کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، یعنی یہ قسم کھا کے جو بات کی جا رہی ہے وہ انما توعدون لصادق، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی منحرف ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ قتل الخراسون، مارے گئے خراسون، قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا۔ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، استغفر اللہ، یوم ہم علی النار یفتنون، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگنے والے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ یہ خوبیاں تھیں ان کی متقی لوگوں کی، جن کے لیے جنات وعیون ہے۔ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور پچھلی پہر اللہ سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ کبھی آنکھ کھل جائے اس رات، لیٹے لیٹے ہی مغفرت مانگ لیا کریں، اور اس آیت کو یاد رکھا کریں کہ جنتی لوگوں کی کیا صفت ہے۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، یعنی سو کے پھر یہ نہیں کہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، بخششیں مانگتے ہیں۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم سوچتا نہیں ہے؟ افلا تبصرون، آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ آسمان سے مراد کون سا آسمان ہے؟ عالم بالا۔ اور رزق سے مراد وہ سب کچھ ہے جو دنیا میں انسان کو جینے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد قیامت ہے، حساب ہے، جزا و سزا ہے، جنت و دوزخ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی آپ کو پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا سلام ہو، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہو۔ کچھ ناشنا سے لوگ ہیں، قوم منکرون۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فقربہ الیہم قال الا تاکلون فاوجس منہم خیفہ، اور دل میں ڈر گئے کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں ایک بڑے علم والے لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ فرشتے تھے، ظاہر ہے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، پیغمبر غیب تو نہیں جانتے ہوتے۔ انہوں نے تو کہا کوئی مہمان آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے تھے، ان کے آگے لا کے بھنا ہوا گوشت رکھ دیا۔ جب نہیں کھایا تو دل میں ڈرے کہ کہیں کسی بری نیت سے تو نہیں آئے۔
پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈریں نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں بیٹے کی۔ 100 سال عمر تھی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی، اور 80 سے کچھ اوپر حضرت ان کی بیوی جو تھیں حضرت سارہ، 90 سال کہا جاتا ہے ان کی عمر تھی۔ اور اس عمر میں حضرت اسحاق کی بشارت ملی ان کو۔ اب یہ خوشخبری کی بات سن کے ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، کہنے لگی بوڑھی بانجھ میں، یعنی میں بچہ جنوں گی؟ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، انہو هو الحکیم العلیم، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ پارہ کافی دنوں کے بعد آج مکمل ہوا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، یا اللہ تو نے زندگی دی ہے، ایمان والی زندگی دی ہے، یا اللہ صحت بھی دی ہے، اگر بیماری آتی ہے یا اللہ پھر اس پہ تو نے صبر کرنے کی توفیق بھی دی ہے، کوئی بھی کام تیری اس توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ یا اللہ میری اس بیماری کو میرے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنانا، یا اللہ مجھے اس پہ صبر کر کے اس پہ اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ بے صبری، بے چینی، بے قراری میں کوئی منہ سے غلط بات نہ کبھی نکلے۔ یا اللہ جیسے پہلے تو نے بیماری دی، اس کے بعد شفا دی، یا اللہ پھر بیماری آئی ہے، پھر یا اللہ تیری ذات سے رحمت کی امید ہے کہ تو جو بھی زندگی ہے صحت اور ایمان کے ساتھ دے۔ یا اللہ اس زندگی میں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو زندگی کی مہلت تو نے دی ہے اس کو یا اللہ ایسا بنا دے کہ اس میں ہم تجھے راضی کر سکیں۔ یا رب العالمین جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں اور اس سلسلے میں مددگار کے طور پہ یا اللہ جو ساتھ لگے ہیں، یا اللہ انہیں بے انتہا اجر عطا فرمانا اور اپنی رضا سے نوازنا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے جاننے والے جو بھی جس کے جو پیارے اس دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم۔ یا اللہ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرمانا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونستغفرک